حضرت زینب سلام اللہ علیہا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سید الاوصیاء امام علی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ حضرت زینب نے اپنے خاندانی کمالات اور ذاتی عناصر سے ایک عظیم تر شخصیت کی تعمیر کی۔ آپ نے امام علی کے فلسفہ الہیات، فلسفہ زندگی اور فلسفہ معاشرت اور تحریر تقاریر سے بھرپور استفادہ کیا۔ واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کربلا مکمل ہی جناب زینب کے ذکر سے ہوتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مدینے سے کربلا تک جناب زینب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شریک کار رہیں۔ وہ ایک تابع کی حیثیت رکھتی تھیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے جس طرح مقدورات کی حفاظت کی وہ آپ کی خاندانی اوصاف اور کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوفہ شام کے بازاروں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بے شمار خطبات اور تقریریں کی۔ دربار یزید میں جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا فخر کر رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کر رہا تھا تو جناب زینب نے جلالت کے عالم میں اس کو ڈانٹا اور نہایت تحقیر کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئیں۔ اے یزید، تیرا عدل و انصاف یہ ہے کہ تو اپنی بیٹیوں اور کنیزوں کو پردے میں رکھے، لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو مثل قیدی لوگوں کے سامنے تماشا بنائے اور بازاروں میں پھراتا رہے۔ اے یزید، تو ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی جو بے حرمتی کر رہا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا، عنقریب تو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور کہے گا کہ کاش میں گونگا، اندھا اور بہرا ہو جاتا۔ اے یزید، تو نے اپنا ہی پوست نوچا ہے اور اپنا ہی گوشت چاک چاک کیا ہے۔ عنقریب تو رسول خدا کی بارگاہ میں بحیثیت مجرم پیش کیا جائے گا۔